اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ہوپ یو آر آل فائن اینڈ انجوائنگ گڈ ہیلتھ. ٹوڈے از the second lecture of economics. I am here for your economics class. The lecture is taken from the chapter number 2. This chapter is about the consumer's behavior and its analysis. آج کا جو لیکچر ہے یہ چیپٹر نمبر 2 میں سے لیا گیا ہے، جو کہ صارف کے رویے کا تجزیہ ہے. Today's lecture is about some little definitions. چھوٹی چھوٹی ڈیفینیشنس ہیں اور میں نے یہ ساری انڈر لائن جو کی ہوئی ہیں، یہ ایک پراپر ڈیفینیشن ہے. آپ نے اسی کو لرن کرنا ہے، باقی کا جو میٹیریل ہے وہ جسٹ فار انڈرسٹینڈنگ ہے. اور آپ کو میں نے بارہا یہ بات بتائی ہے کہ جو بھی ڈیفینیشن ہوتی ہے وہ کبھی بھی وداؤٹ ایگزامپل کمپلیٹ نہیں ہوتی. 1 مارک کی ایگزامپل ہوتی ہے اور 1 مارک کا اس کا اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے. اور اگر کسی ڈیفینیشن میں فارمولا آ رہا ہو تو 1 مارک کا فارمولا ہوتا ہے اور 1 مارک کی اس کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. تو آج کی جو پہلی ہماری ڈیفینیشن ہے وہ ہے قدر، ویلیو. قدر کیا ہے؟ قدر سے مراد شے کی وہ قوت یا طاقت ہے جس کے بدلے وہ دوسری شے کی ایک خاص مقدار حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. یعنی کسی ایک چیز کی وہ صلاحیت، وہ طاقت یا وہ قوت جس کے بدلے میں وہ کسی دوسری چیز کی ایک خاص مقدار حاصل کر سکے. اب ہم تھوڑی سی ڈیٹیل میں جاتے ہیں. آسان الفاظ میں کسی شے کی قدر سے مراد اس شے کی وہ طاقت ہے جس کے عوض یعنی جس کے بدلے وہ دوسری شے کی کچھ اکائیاں حاصل کرنے کی قوت رکھتی ہے. یہی اس شے کی قدر کہلاتی ہے. یعنی آم کی قدر کیا ہے، سیب کی قدر کیا ہے، پینسلوں کی قدر کیا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم ایک کتاب کے بدلے 6 پینسلیں حاصل کر سکتے ہیں تو ایک کتاب کی قدر 6 پینسل ہوگی. کیا ہے؟ ایک کتاب کے بدلے آپ 6 پینسلیں حاصل کر سکتے ہیں. یعنی آپ پاس ایک کتاب ہے. ابھی ہم اس میں منی کو ایڈ نہیں کریں کہ ہم منی کی مدد سے جو ہے وہ چیزیں خرید رہے ہیں. ابھی ہم جسٹ سمپلی جو ہے وہ گڈس کی بات کر رہے ہیں. اگر ہم ایک کتاب کے بدلے میں 6 پینسل، یعنی میں نے ایک دکاندار کو اپنی ایک کتاب ریٹرن کی ہے اور میں نے اسے کہا ہے کہ آپ یہ میری کتاب ایکسٹرا ہے یا یہ غلط آ گئی ہے تو آپ یہ کتاب واپس لے لیں اور اس کے بدلے میں مجھے کوئی اور چیز دے دیں. وہ کوئی اور چیز میں نے ان کو خود ہی بتائی ہے. میں نے بتایا کہ پینسلیں دے دیں. تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ یہ جو بک آپ نے مجھے ریٹرن کی ہے اس بک کے بدلے میں میں آپ کو 6 پینسلز دے سکتا ہوں. یعنی میں نے ان کو یہ ڈیمانڈ نہیں کیا کہ آپ اس بک کے بدلے میں مجھے 6 پینسل دیں. انہوں نے اس کو ریٹ کیا، انہوں نے اس کو ویلیو کیا. انہوں نے بتایا کہ یہ جو بک آپ نے ریٹرن کی ہے اس بک کی ورتھ 6 پینسلز کے اکارڈنگ ہے. The second point is قیمت. 2.2 is قیمت، پرائس. کسی شے کی قدر کو زر کی شکل میں ظاہر کرنا قیمت کہلاتا ہے. یعنی value of a commodity is shown in the terms of money or in the nominal terms is known as the price. کسی شے کی قدر کو زر کی صورت میں خریدنے سے یا زر کی صورت میں اس کی قیمت ادا کرنے سے وہ چیز اس کی قیمت بن جاتی ہے. کسی شے کی قدر کو دولت کے عوض خریدنے، یعنی آپ کسی چیز کی ویلیو کو دولت سے خریدیں، ویلتھ سے پرچیز کریں تو وہ کیا ہے؟ جتنی قیمت آپ نے ادا کی ہے، جتنی دولت آپ نے دی ہے وہ اس چیز کی قیمت بن جائے گی. یعنی جو ابھی انہوں نے ہمیں پریویس اگزامپل دی ہوئی تھی کہ ایک کتاب کے بدلے میں 6 پینسلیں مل جائیں گی تو اس کتاب کی جو قدر ہے وہ 6 پینسلیں ہیں. اگر اس میں ہم کریں کہ کتاب کا تبادلہ رقم یا کرنسی کی صورت میں کر لیں تو اسے قیمت کا نام دیا جائے گا. یعنی ایک کتاب کے بدلے میں ہم 150 روپے دیں، جو کتاب میں نے دکاندار کو واپس کی ہے وہ کتاب دکاندار اس کے بدلے میں مجھے 150 روپے دے تو اس کتاب کی قیمت کیا تھی؟ 150 روپے. 150 اس کی قیمت آ گئی. کسی شے میں قدر کی موجودگی کے لیے درج ذیل درج ذیل 3 اوصاف کو موجود ہونا ضروری ہے. کون کون سے 3 اوصاف ہیں؟ نمبر 1 افادہ یعنی کہ یوٹیلیٹی، نمبر 2 کمیابی یعنی کہ اسکاسٹی، اور نمبر 3 انتقال پذیری یعنی کہ ٹرانسفر.
نمبر 1 افادہ. افادہ سے کیا مراد ہے؟ افادہ سے مراد کسی بھی شے کی وہ قوت ہے جس سے انسان کی حاجات کی تسکین ہوتی ہے. یعنی افادہ سے مراد کسی بھی چیز کی وہ صلاحیت یا خوبی ہے جو ہماری کسی حاجت کی تسکین کرتی ہے، جو ہماری کسی بھی حاجت کو یا ضرورت کو پورا کرتی ہے. اس لیے افادہ کی موجودگی کسی شے کی قدر کی پہلی شرط ہے. جو بھی میں نے مٹیریل انڈر لائن کیا ہے نا، آپ نے اسی مٹیریل پہ فوکس کرنا ہے، اسی مٹیریل کو آپ نے لکھنا ہے. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ پورے ٹاپکس ایز اٹ از جو ہیں وہ آپ نے لرن کرنے ہیں اور ایز اٹ از ان ٹاپکس کو آپ نے پیپر میں اٹیمپٹ کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا پیپر شارٹ ٹائپ کا ہوتا ہے، اور جیسے کہ آن لائن کلاسز چل رہی ہیں، آن لائن کلاسز کے حساب سے یہ پیپر اور زیادہ شارٹ کا ہو جائے گا. جو فی الحال جو پیٹرن انٹروڈیوس کرایا ہے وہ 50% MCQs کا اور 50% شارٹ ڈیفینیشنس کا ہے. اس میں لانگ کوسچنس تو ہے نہیں، تو آپ نے جو چیز بس جو پوائنٹس میں نے انڈر لائن کیے ہوئے ہیں نا، یو ہیو ٹو فوکس آن دوز پوائنٹس. آپ کو اس کی ڈیٹیل میں بہت زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں نے چونکہ آپ کو ڈیٹیل میں بتانا ہے، پڑھانا ہے، میرا کام ہے، میں نے سمجھانا ہے آپ کو، اس لیے میں نے پورے ٹاپکس پک کیے. نمبر 2 پوائنٹ کیا ہے؟ کامیابی. کامیابی یعنی کہ اسکاسٹی. کامیابی سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کی قلت ہونا، کسی چیز کی کمی ہونا. کامیابی سے مراد ذرائع کی قلت ہے. مادی ذرائع یعنی کہ گندم، آٹا، گھی، فرنیچر، چاول ہماری طلب کے مقابلے میں کامیاب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دیکھیں آبادی کتنی زیادہ ہے، پاپولیشن بہت زیادہ ہے، اور پاپولیشن کی ضروریات کے حساب سے یہ جو ہمارے پاس اناج ہے، خوراک ہے، یہ بہت کم ہے. نہ صرف اناج اور خوراک کم ہے، بلکہ باقی اشیاء بھی ہمارے پاس بہت کم ہے. جبکہ ہوا، پانی، روشنی کامیاب نہیں ہے. کیوں کامیاب نہیں ہے؟ یہ تو اللہ کی طرف سے ہمیں گاڈ گفٹڈ ہے اور بہت وافر مقدار میں موجود ہیں. کامیاب اشیاء کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے. کیا پوائنٹ ہے؟ کہ جو چیزیں اسکارس ہیں، جو چیزیں کم ہیں، ان کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے. لہٰذا کسی شے کی قدر کے لیے اس کی کامیابی بھی اہم شرط ہوتی ہے. اور تھرڈ پوائنٹ کیا ہے؟ ٹرانسپورٹیشن، یعنی کہ کسی چیز کا ٹرانسفر ہونا، منتقل ہونا. وہ شے جو ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل ہو سکے، معاشی نقطۂ نظر سے قدر رکھتی ہے. اس لیے قدر کے لیے انتقال کی بھی لازمی شرط موجود ہے. یعنی اس میں آپ وراثتی جائیداد لے سکتے ہیں کہ میرے دادا ابو سے میرے ابو کے پاس آئی، میرے ابو سے میرے بھائیوں کے اور ہمارے پاس آئی. تو یہ وہ ویلیویبل ایک چیز تھی نا، جو کہ منتقل ہوئی ہے، جو کہ ٹرانسفر ہوئی. یعنی کسی بھی شے میں قدر کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. کون سی 3 چیزیں ہیں؟ افادہ، کامیابی اور انتقال پذیری. نمبر 2.3 ہے ویلتھ، دولت. دولت کیا ہے؟ دولت سے مراد ہر قسم کی کرنسی، یعنی ہر قسم کا روپیہ پیسہ، چاہے وہ کسی ملک کی کرنسی ہو، سونا، چاندی، پراپرٹی وغیرہ لیا جاتا ہے. کرنسی میں آپ پاکستانی کرنسی، انڈین کرنسی، درہم، ریال، ڈالر، پاؤنڈ، یہ سب لے سکتے ہیں. سونا، چاندی، پراپرٹی وغیرہ لیا جاتا ہے. جبکہ علم معاشیات میں معاشرت کے حساب سے دولت کی ڈیفینیشن چینج ہے. دولت سے مراد وہ اشیاء جو انسان کی حاجات کو پورا کریں، ایسی اشیاء جو انسان کی حاجات کو پورا کریں، طلب کے مقابلے میں کامیاب ہوں. طلب کے مقابلے میں کامیاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو طلب کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہوں لیکن وہ چیز کم ہو. جس طرح ایک گھر میں اگر 10 لوگ ہیں اور 10 لوگوں کے لیے 5 روٹیاں ہیں، تو وہ چیزیں 10 لوگوں کے لیے 5 روٹیاں تو بہت ناکافی ہیں نا. اس کا مطلب ہے کہ ہر بندہ آدھی آدھی روٹی کھائے گا. یہ میں نے آپ کو ویسے ایک ایگزامپل کوٹ کی ہے، صحیح ہے. اور قدر کی بنیادی شرائط مثلاً افادہ، کامیابی اور انتقال پذیری کو پورا کریں دولت کہلاتی ہے. دولت کیا ہے؟ ہر قسم کا روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی، قیمتی اشیاء، ہیرے جواہرات، نوادرات، پراپرٹی وغیرہ یہ دولت میں شمار کیے جاتے ہیں. اور دولت سے مراد وہ اشیاء جو انسان کی حاجات کو پورا کریں، طلب کے مقابلے میں کامیاب ہوں. 2.4 ہے صرف، کنزمپشن. صرف کے معنی کسی شے یا خدمت کے استعمال سے براہ راست استفادہ کرنا ہے. صرف کا جو جنرل مینر وہ ہے استعمال کرنا، کنزیوم کرنا، کسی چیز کو خرچ کرنا. صرف کے معنی
کسی شے یا خدمت کے استعمال سے براہ راست استفادہ کرنا ہے، یعنی کسی بھی چیز کو جب آپ استعمال کریں تو اس سے آپ کو ڈائریکٹ جو ہے وہ سیٹسفیکشن مل رہی ہے، ڈائریکٹ آپ کو تسکین مل رہی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص بھوک مٹانے کے لیے روٹی کھاتا ہے تو یقیناً روٹی کھانے سے انسان کو براہ راست تسکین ملتی ہے۔ اسی طرح سے حکومت عوام کی فلاح و بہبود پر جو اخراجات اٹھاتی ہے وہ صرف میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے صارف۔ آپ کو جو ڈیفینیشن کمپیریزن میں آ سکتی ہے نا، وہ آ سکتی ہے صرف اور صارف میں کیا فرق ہے۔ کون سی ڈیفینیشن آپ کو کمپیریزن میں آ سکتی ہے؟ صرف اور صارف میں کیا فرق ہے۔ صرف کا مطلب ہوتا ہے خرچ، اور صارف کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنے والا۔ صرف مینز خرچ اور صارف مینز خرچ کرنے والا۔ صارف کا لفظ صرف سے ماخوذ ہے، یعنی کہ صرف سے لیا گیا ہے۔ معاشی اصطلاح میں صارف سے مراد اشیاء اور خدمات کا خریدار اور استعمال کنندہ ہے۔ یعنی صارف سے کیا مراد ہے؟ وہ شخص جو اشیاء اور خدمات کو خریدتا ہے اور انہیں استعمال کرتا ہے، جو روزمرہ کی زندگی کے لوازمات حاصل کرنے کے لیے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال میں لاتا ہے۔ مثال کے طور پر قلم لکھنے کے لیے، کتاب پڑھنے کے لیے استعمال کرتا ہے، روٹی کھانے کے لیے استعمال کرتا ہے، بجلی روشنی کے لیے استعمال کرتا ہے، اس طرح سے انسان اپنی براہ راست ضروریات پوری کرتا ہے۔ لہٰذا معاشی اعتبار سے اشیاء اور خدمات کے استعمال کنندہ کو صارف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صارف کیا ہے؟ اشیاء کو استعمال کرنے والا اور اشیاء کو خریدنے والا صارف ہے، اور صرف کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو خرچ کرنا۔ اس کے بعد ہے افادہ، یوٹیلیٹی۔ 2.6 ہے، افادہ سے مراد کسی شے کی وہ خوبی یا وصف ہے جس سے کسی شخص کے کوئی حاجت یا خواہش پوری ہوتی ہے۔ مثلا روٹی بھوک مٹاتی ہے، قلم لکھنے کے کام آتا ہے، اور لباس زیب تن کیا جاتا ہے، یعنی کہ پہنا جاتا ہے۔ افادہ سے مراد کسی چیز کی وہ خواہش یا کسی چیز کی وہ خوبی یا وصف ہے جس کی بنا پر وہ ہماری کوئی نہ کوئی خواہش یا کوئی نہ کوئی حاجت پوری کرتی ہے۔ یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، ہوپفلی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ واٹس ایپ گروپ میں آ کر اپنی اٹینڈنس مارک کریں اس لیکچر کے اگینسٹ، اور میں اسی کے اکارڈنگ آپ کی اٹینڈنس جو ہے وہ اٹینڈنس رجسٹر میں مارک کروں گی۔ مسٹ اٹینڈ دا لیکچر۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔